پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں 4 ایکڑ میرا یہاں پہ ہے، بھائی مظہر کے ساتھ ہے، میرا 2 ایکڑ منڈی باؤدین میں ہے، ہمارا کٹھے ہی ہے، اس کی جیسے مرضی آپ چیکنگ کر لیں، ایک ایک دانہ جو ہے اس میں وہ اوریجنل ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد عمران گوندل اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فارم یوٹیوب چینل۔ اس وقت میں موجود ہوں تحصیل منچنا آباد، ضلع بہاول نگر میں تاج زرعی فارم پہ۔ میرے ساتھ ہیں بھائی مظہر امین، جو یہاں پہ تاج زرعی فارم ہے اس کو سارا ہینڈل یہ کرتے ہیں، ساری اس کی مینجمنٹ بھائی مظہر کرتے ہیں، اور جو منڈی باؤدین میں ہمارا فارم ہے جی فارم، اس کو مینج میں کرتا ہوں۔ تو اس فارم کے بارے میں بھائی مظہر سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اب تک اس کو کون کون سی خوراک دی ہے، کون کون سی اپلیکیشن اس پہ ہو چکی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہاں کی، تو پرالی کے کیا کیا فائدے ان کو ملے۔ السلام علیکم بھائی مظہر۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا، سب سے پہلے بھائی مظہر آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو زمین کی تیاری ہے وہ کس طریقے سے آپ نے کی ہے؟ پہلے زمین خالی رکھنی چاہیے یا اس میں کچھ فصل لے لینی چاہیے جی ون کو لگانے کے لیے؟ جی ون لگانے کے لیے جو زمین ہے نا، وہ اکثر ماہرین کہتے ہیں کہ زمین میں کچھ آرگینک یعنی کہ سبز کھاد جو وہ دیں، تو جو جی فارم پر ہی وہ آپ بتائیں کہ آپ نے وہاں پر کیا لگایا تھا۔ اور جو تاج زرعی فارم پہ لگی ہوئی تھی یہ دھان لگے ہوئے تھی، دھان کے بعد ہم نے کاشت کیا، ٹائم بہت کم تھا۔ میرا مشورہ ہے کہ زمین کو خالی رکھیں، اس میں جنتر لگا دیں، اگر جی ون لگانا ہو تو سب سے زیادہ اچھا وہ ہوگا۔ میں نے شاید ویڈیو میں پہلے بتایا ہو کہ وہاں جو منڈی باؤدین میں ہمارے 2 ایکڑ ہیں، ان میں سے ایک جو تھا اس میں ہم نے جنتر اور گوارا مکس کر کے کاشت کیا تھا، حالانکہ جو دوسرا ایکڑ تھا اس سے بھی ہم نے کوئی فصل نہیں لی، وہ خالی پڑا رہا، لیکن اس کے باوجود جی ون میں دونوں ایکڑ میں کافی فرق نظر آ رہا ہے۔ جس میں گوارا اور جنتر ہم نے مکس کر کے کاشت کیا تھا اس کی گروتھ زیادہ اچھے سے ہو رہی ہے۔ اچھا، تو اس بار ہمارا ارادہ ویسے یہ ہے کہ جس میں ہم نے نیکسٹ ایئر کے لیے ہم نے جی ون لگانا ہے، تو اس کو ہم نے انشاءاللہ اس زمین کو ہم نے خالی رکھنا ہے، اور گوارا اور جنتر ہم نے اس میں مکس کر کے کاشت کرنا ہے، اور سب سے پہلے جو چیز ہے گوبر، وہ ہم نے پہلے اس میں ڈال کے اس کے بعد گوارا اور جنتر اس میں مکس کر کے کاشت کرنا ہے۔ اچھا بھائی مظہر، پرالی آپ نے کتنے ٹائم کے بعد اس میں ملچنگ کی ہے؟ اچھا، ملچنگ جو کرنی ہوتی ہے نا، خالی زمین میں بیڈ بنا کر پہلے بیج لگا لیں، پھر پانی لگا لیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ بتر پورا پہنچ گیا ہے۔ جب اس میں آدمی ٹرنے پھرنے کے قابل ہو جائے اس وقت آپ اس میں جو ہے یہ پرالی آپ ڈالیں۔ پرالی کی تہ اگر ہو سکے زیادہ تو تقریباً کم از کم 2 انچ ہونی چاہیے، نہیں تو ویسے زمین پر جتنی مل جائے نا لازمی ڈال لیں۔ کافی دوستوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ پرالی کی جو تہ ہے وہ کتنی لگانی چاہیے۔ وہ بھائی مظہر بتا رہے ہیں کہ 2 انچ کافی ہے، اس سے اگر زیادہ کریں گے تو جرمینیشن میں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کو نکلنے میں تھوڑا پرابلم ہو سکتا ہے، اور اس سے اگر کم کریں گے تو ساتھ جڑی بوٹیاں بھی اگ جائیں گی۔ تو 2 انچ جو ہے وہ آئیڈیل ہے، 2 انچ آئیڈیل ہے، زبردست ہے۔ اندازے کے ساتھ 2 انچ ہم پرالی کی ملچنگ کر دیں۔ اچھا بھائی مظہر، اب تک اس کو آپ نے کون کون سی خوراک دی ہے؟ جب یہ کاشت کیا تھا نا، پہلے پانی کے ساتھ اس کو میں نے تقریباً 1 تھیلا ڈی اے پی، 1 تھیلا یوریا، ہومک ایسڈ اور ویسٹ ڈیکمپوزر، 2 کلو سلفر یہ فلڈ کیا تھا 1 ایکڑ کے حساب سے۔ یہاں پہ 4 ایکڑ ہیں ہمارے جی ون کے نا، تو یہ 1 ایکڑ کے حساب سے ڈوز بتا رہے ہیں۔ اچھا بھائی مظہر، جو مین ٹاپک ہے ہمارا ملچنگ کا، اس سے آپ کو کیا کیا فائدہ ہوا ہے، اور میں پھر بتاتا ہوں کہ مجھے کون کون سے اس سے نقصان ہوئے ہیں جو میں نے ملچنگ نہیں کی۔ اچھا، اس سے میں اس کے ساتھ 1-2 چیز میں، وہ ہم نینو بیس ہے، جو نینو بیس کے 1 لیٹر میں نے نیچے فلڈ کیا تھا۔ وہ میں بھی کر رہا ہوں۔ سر دیکھے ہیں جو پتے ہیں نا اوپر جلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے سپرے کیے یہ الحمدللہ یہ کوئی 5-6% صرف میکسیمم کو پتے ہیں، باقی ٹھیک کھڑے ہیں۔ اچھا پرالی کا بتا دیں۔ اچھا، پرالی جو ہے یہ تو ہم نے تقریباً تیسرے چوتھے دن جب آدمی ٹرنے پھرنے کے قابل ہوئے تھے نا اس وقت ڈال دی تھی۔ فائدے بتا۔ فائدے اس کے سب سے زیادہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب پرالی اس کے اوپر آپ ڈالیں گے نا، جہاں پر پرالی ہے وہاں زمین نرم ہے، وہاں نمکیات اوپر نہیں آئے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا ہے کہ جڑی بوٹی بہت کم ہوتی ہے، شاذ و نادر تھوڑی بہت ہوتی ہے، اور جب نرم زمین ہوگی تو پودے کی گروتھ بھی اچھی ہوگی اور جرمینیشن اچھی ہوگی۔ جہاں پر پرالی ڈالیں گے نا وہاں جرمینیشن اچھی ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی پرالی وہاں جرمینیشن تھوڑی سی کم ہوتی ہے۔ یہ سب سے مین فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کی زمین نرم ہوگی، جو آپ کھاد دیں گے وہ زیادہ لگے گی، پودا صحت مند رہے گا۔ اور جب گرمی آتی ہے نا، گرمی مارچ اپریل میں، اس وقت زمین بہت خشک ہو جاتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو اس کو اگر پرالی جس میں ڈالی ہوئی نا اس سے پودے صحیح رہیں گے، جس میں نہیں وہی جلتے ہیں، وہی پچھلے سال خراب ہوئے تھے۔ اچھا نا، میں نے ایک اور بات بھی بھائی مظہر نوٹ کی ہے، ادھر منڈی باؤدین میں پرالی کی ملچنگ نہیں ہوئی، اوپر سے زمین جو ہے نا ½ انچ کر لیں یا اس سے کم کر لیں، وہ زمین کافی ہارڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو نا ڈائریکٹ دھوپ لگتی ہے، نیچے زمین گیلی ہوتی ہے۔ اگر ہم پرالی کی ملچنگ کر دیتے ہیں نا تو جرمینیشن بھی ساری پراپرلی ایزی ہو جاتی ہے۔ ویسے وہاں پہ بھی جرمینیشن تو آپ کو پتہ ہے کافی اچھی ہوئی ہے۔ پرالی کے کافی زیادہ فائدے ہیں، زمین نرم رہتی ہے، اور جب یہ گرم ہوائیں چلیں گی نا اس وقت پرالی کا بہت زیادہ فائدہ نظر آئے گا۔ جہاں پر پرالی ہے وہاں بالکل صاف نرم زمین ہے، جہاں پرالی نہیں ہے نا تو وہاں پر نمکیات اوپر ہے، سخت زمین ہے، ہارڈ ہے۔ اچھا بھائی مظہر، آپ نے پرالی کے بارے میں بتا دیا، کھاد کے بارے میں بتا دیا، تو اب تک آپ اس پہ کون کون سا سپرے کر چکے ہیں؟ اچھا، میں نے جو ہے میرا نا جی ون جو لگا ہوا تھی عمران، آپ کو پتہ ہے میں نے فنجی سائڈ کا
صرف ایک سپرے کیا اور میں باقی جو ہے وہ نینو کے گرو پاور کے سپرے کیے ہیں, کوئی اور نہیں کیا. فنجی سائڈ کا صرف ایک سپرے کیا, پوٹاشیم نائٹریٹ کے کیے ہیں. اور اس کے بعد یہ خوراک تو چلتی رہے گی. تو تقریباً جو آپ نے خوراک دینی ہے نا اس کو مارچ کے مہینے تک جتنی خوراک ہو سکے نا آپ اس کو تیار کر لیں, کیونکہ جو اپریل کا مہینہ گرمی آئی تھی, فروری میں ویسے یہ تیار ہونے کے قریب ہوتا ہے, مارچ تک آپ اس کی جتنی ہو سکے نا تیاری کر لیں. اچھا نا, میں نے پہلے ہی ویڈیو بنائی تھی, بے مزہ نہیں بنائی تھی, کہ جو نینو مور فروٹ ہے, نینو بیس ہے اور گرو پاور ہے, اس میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں. اس میں مائکرو نیوٹرس بھی ہیں اور مائکرو نیوٹرس بھی ہیں, دونوں چیزیں انکلوڈ ہیں, تو وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. جی بے مزہ. تو اس کے بعد ایک اور ہے سی عمران بھائی, آپ نے یہ اتنی کاسٹلی ہے یہ فصل ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ نے وزٹ بھی کیے, کافی سارے کیے, لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا ہے, جتنا کہ یہ لگا ہوا ہے ایسی جیون, اتنا تو جیون ہے ہی نہیں, تو یہ کہاں سے آ گیا؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالے نا. مظہر بھائی, آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی, میرے خیال میں 2-3 میں ہم نے ذکر کیا تھا جیون کی جو ویڈیو بنائی تھی نا, کہ ہم لگاتار 12 دن, یہ لاسٹ میں نا تقریباً اگست کا مہینہ تھا, تو ہم لگاتار 12 دن مختلف جگہوں پہ گئے تھے, اور ہر بندے نے ہمیں یہی کہا تھا, جو بیج بیچنے والے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پہ اوریجنل جی1 پڑا ہوا ہے, ہماری گارنٹی ہے جا کے اٹھا لیں. تو ہم 12 جگہ سے خالی ہاتھ کیوں آئے تھے؟ صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ وہاں پہ جی1 اوریجنل نہیں لگا ہوا تھا, مطلب پڑا ہوا نہیں تھا ادھر. تو جا کے 13ویں دن ہمیں کچھ تھوڑا سا مال ملا تھا, تو وہ ہم نے پھر بائی کیا. مجھے مظہر بھائی اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو مارکیٹ میں جی1 جو اوریجنل جی1 تھا نا, وہ اتنا نہیں تھا جتنی اب اس کی کاشت ہو چکی ہے. ظاہر سی بات ہے, بڑے بڑے بندے ہیں, انہوں نے بھی لگایا ہے, ہم نے بھی لگایا ہے, اور مطلب بلک میں لگا ہوا ہے پورے پاکستان میں. تو کیا آپ کو سے بھی میں پوچھتا ہوں, کیا آپ کو لگتا ہے جو اوریجنل جی1 تھا وہ اتنا پاکستان میں تھا جتنی اب اس کی فارمنگ ہو چکی ہے؟ نہیں تھا. نہیں, وہ تو ہم تقریباً کافی سارا پورے ملک میں سمجھ لیں گھومے پھرے ہیں, لیکن جہاں گئے وہاں پر تو انڈین ملا ہے, تو جتنا لگا پڑا ہوا ہے. مظہر بھائی انڈین بھی تو لگا ہے نا. ہاں جی, انڈین بھی تو لگا ہے, اور جی1 کے نام سے ہی لگا انڈین بھی. جیون کے نام پہ. تو میں ہر ویڈیو میں پہلے بھی بتاتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ جو بھی لینی ہے اپنی چیز پوری دیکھ بھال کے لیں. جو چھوٹی فصل ہوتی ہے نا, اگر ہم چھوٹی فصل کوئی بھی گندم کی بات کر لیتے ہیں, تو اس میں اگر تھوڑی ملاوٹ ہو بھی جائے نا, تو اس کا اتنا ایشو نہیں ہے, وہ اتنی مہنگی فصل نہیں ہے. اس پہ آپ نے بہت زیادہ انویسٹ کرنا ہے, پیسے بھی پورے دے رہے ہیں, اور چیز بھی آپ کو اوریجنل نہ ملے, اور آپ اس کے اوپر اتنا خرچہ بھی کریں, اور آگے جا کے اس کی جب فصل تیار ہو نکلے تو وہ جی1 نہ ہو, تو آپ کو سوچے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس سے. تو جو بھی چیز لیں دیکھ بھال کے لیں. میں آن دا ریکارڈ اس لیے کہہ رہا ہوں, یہاں پہ یہ میری فصل ہے, یہاں پہ بھی 4 ایکڑ یہاں پہ ہے, 2 ایکڑ منڈی بہودین میں ہے, اور میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک پودا اوریجنل جی1 کا ہے. اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے تسلی ہے, میرا اپنا گھر کا بیج تھا جو میں نے پرچیز بھی کیا, وہ تسلی والا میں نے بیج پرچیز کیا. ہم مختلف جگہوں پہ جاتے تھے, بے مظہر میرے ساتھ ہم مل کے کام کرتے تھے, تو ہم مختلف جگہوں پہ جاتے تھے, ہمیں کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی. کیوں نہیں آتی تھی؟ کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے, ہم نے اپنے لیے خریدنا ہوتا تھا. تو میں تو یہی کہتا ہوں ہمیشہ ہر ویڈیو میں کہ اگر آپ 100 روپے کا لالچ کر رہے ہیں, 200 کا کر رہے ہیں, 400 کا کر رہے ہیں, تو یہ لالچ نہ کریں. مارکیٹ میں اس وقت کا جو ریٹ چل رہے ہیں نا, 1400 بھی ہے, 1500 بھی ہے, 2500 بھی ہے. میں آج کی بات کر رہا ہوں, یہ ویڈیو پتہ نہیں کب میں اپلوڈ کروں گا, کب آپ دیکھ رہے ہوں گے, تو میں آج کی بات کر رہا ہوں کہ آج یہ مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے. تو اتنا فرق کیوں ہے؟ 1500 بھی ہے, 1400 بھی ہے, 3000 بھی ہے, تو اتنا فرق کیوں ہے؟ اس کی فرق کی صرف ریزن یہی ہے, جنہوں نے مکس لگایا ہوگا ان کو یہ بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ ہمارا آگے سیل نہیں ہوگا, تو اس لیے ہم اس کی ایڈوانس بکنگ کر لیں. اور کچھ بیچارے ایسے دوست ہیں ہمارے جن کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے جی1 لگایا ہے یا ہم نے کچھ اور ویرائٹی لگا دی ہے, اور وہ ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جی1 ہے. تو عمران, آپ نے کافی ساری تقریباً گروپوں میں بھی کافی ساری جگہوں پر آپ نے آواز اٹھائی ہے, تو یہ سمجھ نہیں آتی, جو بڑے بڑے گروور ہیں ان کا حق بنتا ہے وہ بھی سارے کہیں کہ کہاں کہاں لگا ہوا ہے سی. اور کافی سارے تقریباً 90% لوگوں کو پتا ہے کہ اخروٹی اور انڈین کہاں کہاں لگا ہوا ہے. مظہر بھائی, میں اس بارے میں تو کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو ہمیں بتانے والے دوست تھے نا کہ وہاں فلاں جگہ پہ میں خود دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں پہ اوریجنل جی1 پڑا ہوا ہے, وہاں سے آپ جا کے اٹھا لیں, تو ہم ان کی بات مان کے جب جاتے تھے, کافی بڑے بڑے وہ گروور ہیں, تو وہاں پہ اوریجنل نہیں ہوتا تو ہم چھوڑ کے آ جاتے تھے. تو باقی تفصیل میں اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, لوگ خود سمجھدار ہیں, ان کو جو بھی فیصلہ, ظاہر سی بات ہے آپ اپنی جیب سے پیسہ دیں گے تو تھوڑی سی احتیاط کریں بس. تو میں عمران, میں تقریباً آخر میں یہ بات کہوں گا کہ تاجری فارم منجن آباد میں جی فارم ہمارا ہے, منڈی بہودین میں عام اجازت, عام ہر ایک کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ پہلے آئیں, دونوں جگہوں پر پہلے آئیں, وزٹ کریں, ہمارے ساتھ گپ شپ کریں, چیک کریں, اور اس کے بعد ان کا جہاں جی چاہے وہاں سے وہ آپ بکنگ کرا لیں. بھائی مطلب کافی کالیں مجھے بھی آتی ہیں کہ یہاں فون پہ بکنگ ہو سکتی ہے, ہم آپ کو آن لائن ٹرانزیکشن کرا دیتے, تو میں وہ شاید وہ بھی
دوست دیکھ رہے ہوں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ فون پہ بکنگ آپ کسی سے بھی نہ کروائیں، چاہے آپ مجھ سے کر رہے ہیں پھر بھی نہ کروائیں. ایک بار آپ ہماری آ کے فیلڈ دیکھیں، فارم دیکھیں، تسلی کریں، اس کے بعد بکنگ کریں. ہم اپنے جیون کی ایک ایک توری کی گارنٹی دیتے ہیں اینڈ تک انشاءاللہ. سو آج کی ویڈیو اتنی، امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.